السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ 95% روایات ضعیف ہیں۔ امام بخاری کے دادا استاد شعبہ بن حجاج کی گواہی۔ دوستو، آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ امام شعبہ جو ہے نا، یہ امام بخاری کا دادا استاد ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کا ٹیچر۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ شعبہ نے کون سی گواہی دی ہے جس کا ذکر ابو جعفر تنولی کر رہا ہے۔ مسند ابن الجعد، آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے۔ امام شعبہ وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام شعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کوئی بھی اصحاب حدیث ایسا نہیں دیکھا جو تدلیس نہ کرتا ہو، سوائے کس کے؟ ان دو بندوں کے۔ آپ کی اسکرین پہ نام چل رہے ہیں، ابن اون اور عمر بن مرہ۔ بعض لوگ عمر بن مرہ پڑھتے ہیں۔ امام شعبہ نے گواہی دی ہے، 95% روایات گئیں۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ سوائے دو بندوں کے سب اصحاب حدیث تدلیس کرتے تھے۔ بعض دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے، یار یہ تدلیس کیا بلا ہے؟ یہ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ جس طرح چوری کرنے والے کو چور کہا جاتا ہے، اسی طرح تدلیس کرنے والے کو مدلس کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ علم حدیث سکھا رہا ہوں آپ کو، میں علم حدیث آپ کو تھوڑا تھوڑا سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے روایت پرستوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، قرآن کے منکروں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ امام شعبہ امام بخاری کا دادا استاد ہے، اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دو لوگوں کو چھوڑ کے سب کے سب تدلیس کرتے ہیں، یعنی سب کے سب مدلس ہیں۔ اب سوال ہے، مدلس کہتے کیسے ہیں؟ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اے بی سی، اے بی سی، ٹھیک ہو گیا۔ مسٹر سی اگر یہ کہے کہ مسٹر اے نے فلانی بات کہی، تو آپ پوچھو گے نا مسٹر سی سے، بھائی صاحب آپ تو کبھی مسٹر اے سے ملے نہیں، تو آپ کو کس طرح پتہ لگا؟ تو مسٹر سی کہے گا میں نے مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے یہ بات کہتے ہوئے مسٹر اے کو سنا۔ اب مسٹر سی نے کیا کیا؟ درمیان میں سے مسٹر بی کو ہٹا دیا، جو خبر تھی، جو واقعہ تھا، اس میں سے مسٹر بی کو درمیان میں سے کھسکا دیا، ہٹا دیا۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا۔ یہ جو حرکت کی ہے نا مسٹر سی نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس کرنا۔ اور جو تدلیس کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدلس۔ جس طرح چوری کرنے والے کو چور بولتے ہیں، اسی طرح تدلیس کرنے والے کو مدلس بولتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس جو خبر 2-3 واسطوں سے آ رہی ہے نا، جو چین ہے، اس میں سے کسی ایک بندے کو ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا۔ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا، تو میں آپ سے پوچھوں گا بھائی صاحب آپ تو یار میرے ہم عمر ہو، تو آپ نے علامہ اقبال کو کہاں پہ دیکھا؟ تو آپ کہو گے میں نے اپنے دادا سے سنا، میرے دادا نے علامہ اقبال کو یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ آئی سمجھ؟ اب آپ نے کیا کی؟ تدلیس کی۔ آپ نے درمیان میں سے اپنے دادا کو ہٹا دیا، سیدھا کہہ دیا علامہ اقبال نے یہ کہا۔ آئی سمجھ؟ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، یعنی جس بندے سے خبر آ رہی ہو نا اس کو بیچ میں سے ہٹا دینا، اس سے اگلے بندے کا ڈائریکٹ نام لے لینا۔ ابن اون، عمر بن مرہ، 2 راوی ہیں جن کے بارے میں امام شعبہ امام بخاری کا استاد کہتا ہے یہ تدلیس نہیں کرتے، یعنی یہ اچھے بچے ہیں، گڈ بوائز، اچھے بچے، سیدھا سیدھا بیان کرتے ہیں، جبکہ باقی جو ہے نا گندے بچے ہیں، تدلیس کرتے ہیں، مدلس ہیں، بیج میں سے بندے کو ہٹا دیتے ہیں، اس کا نام کھسکا دیتے ہیں، اس سے اگلے والے کا براہ راست نام لے لیتے ہیں۔ اب پتہ لگا 95% روایات کیوں ضعیف ہیں؟
اس وجہ سے ضعیف ہیں۔ بخاری، مسلم، یہ جو صحاح ستہ ہے نا، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اس کے علاوہ مسند احمد، مسند ابو یعلا، مسند بزار، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، سنن دارقطنی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ سب میں ایک قسم کے راوی ہیں، انہی سے آگے والے محدثین نقل کرتے ہیں۔ امام شعبہ، امام بخاری کا دادا استاد کیا گواہی دے رہا ہے ہاں کہ ان دو کو چھوڑ کے سب کے سب مدلس ہیں، یعنی ان کے شاگرد بھی مدلس، امام شعبہ کے ساتھ والے ساتھی بھی مدلس، امام شعبہ کے استاد بھی مدلس۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اہل حدیث کا نام لیا ہے، یعنی جتنے بھی بندے حدیثیں بیان کرتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ کے سب مدلس ہیں، یعنی سب پہ چھرا پھیر دیا، سب کو زیرو کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا جنبش قلم سے سب کو آؤٹ کر دیا، زیرو، فیل، 1 to all فیل۔ اور آپ نے سنا ہوگا نا کہ پوری کلاس فیل ہوگی بچوں کی، ساری کلاس فیل کر دی امام شعبہ نے سوائے 2 اسٹوڈنٹ کے۔ اور صحیح بخاری ان مدلسین سے بری پڑی ہے، آمش، حشیم، ابن شہاب الزہری، اسماعیل بن ابی خالد، یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ یہ تو میں نے چند راویوں کے نام لیے ہیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں مدلسین صحیح بخاری اور مسلم میں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مدلس کسے کہتے ہیں، تدلیس کس بلا کا نام ہے، 95% روایات کیوں ضعیف ہیں، امام شعبہ بن حجاج نے کیا گواہی دی، پتہ لگ گیا نا؟ روایت پرستو ٹھنڈ پڑ گئی؟ اس لیے کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہاں پہ یہ کتابیں جن میں مسئلے ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی، کہاں پہ میرے سونے اللہ جی کی سونی کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس چیز میں شک نہ ہو میں اس کو چھوڑ کے آپ کی اس بخاری سے دین لوں؟ میں جس چیز میں شک نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہیں ہے نا، اس کو چھوڑ کے ایسی کتاب سے دین لوں جس میں 95% راوی مدلس ہیں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر مجھ سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ آئی سمجھ؟ ہم قرآن کو کیوں فالو کرتے ہیں، پتہ لگ گیا؟ اس وجہ سے فالو کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے اللہ نے کہہ دیا، ہم نے سر خم تسلیم کر دیا، مان لیا۔ دوستو آپ بھی مان جاؤ، قرآن کو تھام لو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے حبل اللہ کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انجینئر علی مرزا آپ کو کہاں پہ بلا رہا ہے؟ بخاری کی طرف۔ مفتی طارق مسعود کہاں پہ بلا رہا ہے؟ بخاری کی طرف۔ انجینئر علی مرزا کی ویڈیو دیکھو نا، اس کی بات ہی اسی طرح شروع ہوتی ہے، بخاری مسلم میں دوستو روایت ہے، بخاری مسلم میں یہ، بخاری مسلم میں فلانا۔ میری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن میں یہ ہے، میرا اللہ جی، سونا اللہ جی یہ کہہ رہا ہے، آپ کی مرضی، آپ نے قرآن کے ساتھ چلنا ہے یا بخاری کے ساتھ۔ دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔